السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم، پس کیا جو جانتا ہے، انما کہ جو انزل اتارا گیا، الیک تمہاری طرف، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، الحق حق، کمن ہوا اعمی، اس جیسا وہ اندھا، انما اس کے سوا نہیں، یتذکر سمجھتے ہیں، اولو الالباب عقل والے، الذین یوفون وہ جو کہ پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کا عہد، ولا ینقضون المیثاق اور وہ نہیں توڑتے پختہ عہد۔ مطلب ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں عقل مندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، دنیا میں ان کی سیرت اور کردار کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عہد عہد ربوبیت ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے ازل میں تمام روحوں کو حاضر کر کے کہا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس کے جواب میں سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا، بلا، کیوں نہیں، آپ ضرور ہمارے رب ہیں۔ تمام فرائض کی ادائیگی اور تمام ناجائز چیزوں سے اجتناب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت اور بندوں کی طرف سے اس کا اقرار اس آیت میں مذکور ہے۔ دوسری صفت یہی بیان کی گئی کہ وہ کسی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ والذین یصلون اور وہ جو کہ جوڑے رکھتے ہیں، ما امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا، بھی اس کا، ان یوصل کہ جوڑا جائے، ویخشون اور وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ویخافون اور خوف کھاتے ہیں، سوء الحساب برے حساب کا۔ والذین اور وہ لوگ، صبروا انہوں نے صبر کیا، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، وجہ ربہم اپنے رب کی خوشی، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز قائم کی، وانفقوا اور خرچ کیا، مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، سرًا پوشیدہ، وعلانیۃً اور ظاہر، ویدرؤون اور ٹال دیتے ہیں، بالحسنۃ السیئۃ نیکی سے برائی کو، اولئک لہم یہی ہیں وہ لوگ کہ ان کے لیے عقبیٰ الدار آخرت کا گھر ہے، جنات عدن ہمیشہ کے باغات ہیں، یدخلونہا اور اس میں داخل ہوں گے، ومن اور جو صلح نیک ہوئے، من آبائہم ان کے باپ دادا، وازواجہم اور ان کی بیویاں، وذریاتہم اور ان کی اولاد، والملائکۃ اور فرشتے، یدخلون وہ داخل ہوں گے، علیہم ان پر، من کل باب ہر دروازے سے، سلام سلامتی، علیکم تم پر، بما صبرتم اس لیے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبیٰ الدار پس کیا ہی اچھا گھر ہے آخرت کا۔ عزیز طلباء، آپ کو یہ گزشتہ آیات میں جو ہم نے بیان کیا ہے، اس میں مومنین کی دو صفات آئی ہیں۔ اب ان آیات مبارکہ میں مزید عقل مندوں کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسری صفت بتلائی جا رہی ہے کہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں، اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں، صلہ رحمی کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح
والدین کے بالخصوص حقوق کی رعایت کا حکم دیا گیا ہے اس کو یہ اختیار کرتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں وہ اللہ کا فرمان سمجھ کر کرتے ہیں، اور جو برائیاں چھوڑتے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم اور کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اسے چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں صفت بتلائی جا رہی ہے کہ وہ آخرت کے حساب کا بھی خوف رکھتے ہیں اور پھر اس کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ نمبر 6 صفت کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت پر صبر بھی کرتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا انہیں صابر کہے، دنیا انہیں مستقل مزاج کہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ 7ویں صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ جماعت سے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ 8ویں صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے صدقات، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ کا بھی خیال کرتے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال کرتے ہیں۔ 9ویں صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ بدسلوکی کو اچھے برتاؤ سے دفع کرتے ہیں، یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیا کرتے ہیں، سختی کے مقابلے میں نرمی کرتے ہیں، کوئی ظلم کر لے تو اسے معاف کرتے ہیں۔ ان مذکورہ صفات کو اختیار کرنے کے بعد اس کا انجام اور نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ملیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور اللہ کی مہربانیاں نصیب ہوں گی۔ ومن صالح کی جو یہ شرط لگائی گئی ہے آیت میں، اس نے یہ صاف کر دیا کہ اہل جنت سے جو قرابت ہوگی نا، اس کا تعلق مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے۔ مغفرت تو ایمان پر مرتب ہوگی، البتہ جنت میں ترقی درجات کی گنجائش اقربا کی سفارش کی بنا پر ہے، اور اللہ کے مقبول بندوں کی رعایت اور برکت سے اللہ بلند مقام پر پہنچا دیں گے۔ آخر میں فرمایا کہ ان عظیم لوگوں کے لیے فرشتے ہر طرف سے آ کر سلام کریں گے اور مبارکباد دیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم نے جو دنیا میں اللہ کے حکام بجا لانے میں اور عارضی تکلیفیں اٹھانے میں صبر کیا تھا، اس کے بدلے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کی سلامتی اور خوشی آپ کو نصیب ہو، اور یہ گھر دنیا کے گھر سے کتنا ہی اچھا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ عہد کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا بھی اس کا، ان یوصل، کہ وہ جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنۃ، یہی ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ عزیز طلباء، یہاں ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جو بے عقل ہیں۔ پہلے عقل مندوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور اب بے عقلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بدبخت ہیں۔ ان کی صفات کیا ہیں جو وہ اختیار کرتے ہیں بری صفات اور غلط انجام تک پہنچتے ہیں؟ اللہ سے بدعہدی کرتے ہیں، جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم تھا وہ انہیں توڑتے ہیں، قرابت داری ختم کرتے ہیں، رشتہ داری اور دوستی کا لحاظ نہیں کرتے، وعدہ کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، نیک، بہرحال جو اوپر عقل مند اور نیکوکاروں کے جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کے برعکس یہ کرتے ہیں۔ تو بالآخر ان کا انجام کیا ہے؟ اس جہان میں بھی بڑی خرابی ہے اور سب سے برے مقام پر یہ پہنچائے جائیں گے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہوگی اور وہ دوزخ میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ ہمیں نیک خصلتیں عطا فرمائیں اور بری خصلتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔